بار دیگر بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمنافقین لا عدوان الا علی الظالمین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا آنی بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا آنی بالقاسم محمد صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ من احب حسینہ وارث کربلا سید الشہداء امام حسین کی ذات پہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے سامعین گرامی اقدار عاشقان اہل بیت موالیان حیدر کرار حسین ابن علی کی یہ ماتمی شیعہ سنی یہ اجتماع بتا رہا ہے کہ یزید ہار گیا ہے حسین جیت گیا ہے اور یہ اجتماع بتاتا ہے کہ اگر کوئی بھی حسین کے حق میں نہ بولے آج تو دیکھیں شیعہ جلوس میں ہے سنی جلوس میں ہے جو بھی مسلمان رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے حسین زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے میں کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے کوئی بھی حسین زندہ باد نہ کہے انسان نہ کریں گے جو تیرے حق میں تکلم ماتم کی صدا دے گا پرندوں کا ترنم آہوں میں بدل جائے گا ہنچوں کا تبسم دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا یا علی علی پانی میں ابر کے برسیں گے شرارے تڑپیں گے مہر و فلک درد کے مارے پرساد تیرا دیں گے تیرے نانا کو ستارے دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا آج بھی حسین ابن علی کا نام زندہ ہے آج بھی حسینیت زندہ باد ہے کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اے میرے بیٹے حسین احب اللہ من احب حسینہ حسین اللہ تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جو تجھ سے محبت کرے گا اللہ اس سے خود محبت کر دے گا جو حسین سے محبت کرے گا اللہ خود اس سے محبت کرے گا پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ من احب الحسین جو میرے بیٹے حسین سے محبت کرے سلام ہے جلوس میں آنے والے ماتمیوں کو ان عزاداروں کے حسین حسین کہنے والی صداؤں کو جو حسین سے محبت کر کے اس دنیا میں مرے گا رسول فرماتے ہیں وہ قبر میں بعد میں جائے گا میں استقبال کے لیے پہلے آ جاؤں گا آپ سلامت رہیں اسی لیے اسلام میں جس کی بھی عزت ہے وہ صرف اور صرف رسول کی وجہ سے ہے جو عزت والا ہے رسول اللہ کی وجہ سے ہے اگر صحابہ کی عزت ہے تو رسول کی وجہ سے رسول کے صحابی اہل بیت کی عزت ہے گرمی ہے لیکن یقیناً رسول اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا کہ میرے بیٹے حسین کی شہادت مومنوں کے دلوں میں ایسی آگ جلاتی ہے جسے وقت کا کوئی یزید بجھا نہیں سکتا اس لیے کوئی یزید حسین کا راستہ نہیں روک سکتا یزید جیسا لعین نہیں روک سکا کوئی حکومت کیا روکے گی کوئی لوگ کیا روکیں گے کوئی شخصیت کیا روکے گی اس لیے رسول فرماتے ہیں حسین سے محبت دین سے محبت ہے حسین سے محبت خدا سے محبت ہے حسین سے محبت شریعت سے محبت ہے اس لیے جو حسین سے محبت کریں ان سے بڑا مسلمان اور مومن کوئی نہیں ہے کیوں آج تک جو حسین کی قربانی سنتے ہیں کسی نے یہ نہیں کہا کوئی اللہ ہوتا
حسین کو بچا لیتا، کوئی خدا ہوتا کربلا کے میدان میں آ جاتا، کوئی رب ہوتا حسین کو بچا لیتا۔ حسین نے ایسا سجدہ کیا ہے ہر بندہ یہ کہنے پہ مجبور ہے کوئی اللہ تو ہے نا کہ حسین ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ یا علی علی حسین کا یا علی علی، یہ بچے سلامت رہیں، یہ حسینی جوان سلامت رہیں۔ کوئی اللہ تو ہے جس کے لیے حسین ڈٹ کے کھڑا ہو گیا۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اور جو حسین نکل رہا ہے کوئی یہ نہ کہے کہ میں دنیا کے لیے نکل رہا ہوں، دنیا تو ہمارے قدموں میں پڑی رہتی ہے، اور جتنی دنیا لوگ کماتے ہیں اتنی تو شاہ کے عزادار ایک سال میں لٹا دیتے ہیں۔ اتنا تمہارا بجٹ نہیں ہے جتنا حسینیوں کا یہ لنگر ہے، اتنے تمہاری سبیلیں نہیں لگی۔ حکومت نے بھی لنگر لگائے، احساس پروگرام کا لنگر، غریبوں کے لیے کھانا، لیکن حکومت کے بجٹ کم ہو گئے، ان حسینیوں کے نہیں ہوئے۔ یا علی علی، آج حکومتیں آتی ہیں، پچھلے حاکم نے بجٹ لگایا تھا، آج پیسے نہیں ہے، کھانا بند کر دو، لنگر روک دو، یہ دکانیں بند کر دو، لڑتے ہیں ہمارے پاس دینے کو لیے کچھ نہیں ہے، ختم کر دو۔ لیکن جب آپ روڈوں پہ نکلیں 10 محرم حسینی جوانوں کو نکلیں، جس گاؤں سے گزرتے ہیں بچے گاڑی روک کے کہتے ہیں خالی نہیں جانا، کچھ لے کے جانا ہے۔ حسینیت مل کے حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری۔ آپ دیکھ لیجئے حسین کے نام پہ لوگ لڑتے ہیں ہمیں کھانا ملے، یہاں پہ بچے لڑ کے کہتے ہیں کہ میرا کھانا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا کھانا ہے، تیسرا کہتا ہے میرا کھانا ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں نا کائنات میں ایسا لنگر یا خدا کا ہے یا محمد کے بیٹے حسین کا ہے۔ حسین ابن علی جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، یا حسین ابن علی جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، اسے فرشتوں سے بھی اعلیٰ شفاعت دیتا ہے۔ جتنے خرچے پہ پلتی ہے پوری خدائی، حسین ابن علی سال میں اتنی زکوٰۃ دیتا ہے۔ یہ گرمی میں مومنین کا نکلنا، یہ ماں بہنوں کا آنا، یہ نوجوانوں کا دھوپ میں کھڑا ہونا، سلام عقیدت آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف نے جب کہا تھا کہ کوئی حسین کی زیارت کو نہ آئے، بڑی پابندیاں لگی حسین کے ذکر پہ، ہم تو بڑے اطمینان سے سن رہے ہیں، جب بھی حسین کا نام آئے مومنین خوش ہوتے ہیں، ہاتھ چھوتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں۔ نعرہ لگا کے حسین پڑھنا اور ہے، سر کٹا کے بھی حسین حسین کرنا اور ہے۔ حجاج نے پابندی لگائی کوئی حسین کی زیارت کو نہ آئے، کیوں حسین کی زیارت کرے گا وہ 100 درہم دے گا۔ حجاج نے کہا تھا 100 درہم دو تب قبر حسین کی زیارت پاؤ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جلوسوں کو نہ روکو، ان پہ پابندیاں نہ لگاؤ، ان پہ FIR نہ کاٹو۔ FIR کٹتی ہے تو 2-4 دن بندہ جیل میں رہتا ہے، یہ جیل تو دور کی بات ہے، یہ پھانسی کے پھندے بھی حسین زندہ باد کہتے ہیں۔ حجاج نے کہا 100 درہم دو پھر حسین کی قبر کی زیارت کو جاؤ، جو 100 درہم نہیں دے گا زیارت نہ کرے۔ سوچنے لگا چونکہ آپ نے ربائی یہ پڑھی ہے، سوچنے لگا اب کون پیسے دے گا، حسین والے 100 درہم کہاں سے لائیں گے۔ صبح اٹھا، سپاہی دوڑتے آئے، کہا کیا ہو گیا، کہا حیران کیا تم نے پابندی لگائی تھی، پہلے 100 آتے تھے اب آنکھیں کھول 500 ہو گئے۔ کہا میں جب اٹھا، حجاج ابن یوسف کہتا ہے میں نے باہر دیکھا ایک گڑیا، سلام ہے ان ماؤں کو جن تک میری آواز آ رہی ہے، سلام ہے ان ماؤں کو جنہوں نے گھٹی لگاتے وقت بچے کو باپ کا نام نہیں بتایا، علی کا نام بتایا ہے، حسین کا نام بتایا ہے۔ کہا ایک گڑیا عصا کا سہارا لیے چلتی آ رہی ہے، کمر جھکی ہوئی، سر کے بال سفید، ہاتھ کانپ رہے، کہا کہ تم کدھر
जा रही हो? अब बुढ़िया को नहीं पता ये हाकिम है। बुढ़िया तुम कहाँ जा रही हो? कहा मैंने सुना है एक लईन बादशाह ने, सलाम पेश करे उन माओ को जिन्होंने खून के नजराने दिए हैं। एक लईन बादशाह ने ये पाबंदी लगाई है कि जो हुसैन के घर जाए 100 दिरहम दे। का पहले तो मैं सोचती थी जब हुसैन देगा तब जाऊंगी, लेकिन जब सुना कि हुसैनियों को पैसों से तोलने का उसने ऐलान किया है, अल्लाह ने एक घर दिया था, मैंने कहा घर बेच सकती हूँ, हुसैन को नहीं छोड़ सकती। घर बेच दिया मैंने, मैं हुसैन की कब्र की ज़ियारत को आ रही हूँ। इसने कहा पैसों पे हुसैन ही नहीं रुकेंगे, ये तो पैसे दे रहे हैं, कानून बदलो। आप जो हुसैन की ज़ियारत को आए वो पैसे नहीं दे, एक हाथ कटाए। ये वो मातमी नौजवान है जो हाथ कटाते हैं, हुसैन से नहीं कटते, जो खून बहा लेते हैं हुसैन को नहीं छोड़ते, जो बच्चों के लाशें उठा लेते हैं हुसैन को नहीं छोड़ते। इस कौम को रोकते हो, ये कौम हुसैन के इश्क में दीवानी है। दलील दो हम कैसे दीवाने हैं। लोग पैसे कमाते हैं कि सुकून मिले, ये लगाते हैं कि सुकून मिले। लोग सारी जिंदगी इलाज करवाते हैं मेरे अल्लाह कभी रोना ना पड़े, हमें आंसू ना आए, परेशान हो जाएंगे, आंसू आएगा परेशान हो जाएंगे। ये वो कौम है जो कहती है अल्लाह मुहर्रम में जितने आंसू देना हम खुश हो जाएंगे। कहा कि 100 दिरहम नहीं, अब जो आए एक हाथ कटाए, मुतमईन होकर सोया। पहले 500 थे, अब कौन आएगा? सुबह सिपाहियों ने कहा पहले 500 आते थे, आज 2000 है। थके नहीं बचना इख्तिसार को, आज 2000 आ गए हैं। कहा कि क्या हुआ? काकू ने कहा हाथ कटाओ। जाहिल था ना, जानता नहीं था। जिसके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, कटाने को हाथ तो हर के पास है। समझता नहीं था, कहा हाथ से रुक जाएंगे। कहा आज 2000 आ गए। फिर देखा बाहर शोर है, कोई बंदा कहते वाह हुसैना, या हुसैना, अल हुसैन मिन्नी, हुसैन हमारा रहनुमा, हुसैन हमारा हादी, हुसैन हमारा मालिक। ये कहते मैं बाहर दौड़ा, क्या हो गया है? तो मैंने देखा एक बंदा है जिसके 2 हाथ कटे हैं, 2 पांव कटे हैं, खून जारी है। मैंने कहा कि मसला क्या है, क्यों हुसैन हुसैन करते हो? कहा तूने कहा था जो ज़ियारत को जाए एक हाथ कटाए। मैं सुबह से शाम तक 4 दफा ज़ियारत कर चुका हूँ, दोनों हाथ भी कट गए, दोनों पांव भी कट गए, अब 5वीं दफा जाने दे, बता गला कटा दूं। सलाम है। अब बताओ क्या गला हम कटवा देंगे? कहा हुसैनी ऐसे नहीं रुकेंगे। कहा आप जो कब्र हुसैन ज़ियारत पे जाए, आप जो कब्र हुसैन पे जाए, सलावत पढ़े पर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, हुसैनी आशिकों से हमारा खिताब है, जनाब सैयदा ये गर्मी में बैठना कबूल फरमाए। हुसैन की माँ तुम्हें दुआएं दे कि इस वक्त भी हुसैन के तज़किरे में बैठे। बस आखिरी जुमला, अब जो आएगा हर 10 में से एक गला कटाए, 9 जाए। सोच रहा था कि जो गला कटाएगा वो तो कब्र हुसैन की ज़ियारत से रह जाएगा, बाकी 9 चले जाएंगे, तो कौन गला कटाएगा? सारे आएंगे ज़ियारत के लालच में, हर कोई कहेगा नहीं मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैंने हुसैन की कब्र देखनी है। लेकिन जब सुबह उठा तो जहां 2000 थे 5000 है। सोच रहा था लोग कहेंगे मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। इसने बाहर देखा तो क्या देखता है, एक आदमी दूसरे को पकड़ के कहते हैं तुम रुक गला मैं कटाऊंगा, दूसरा कहते हैं तुम रुको गला मैं कटाऊंगा, तीसरा कहते हैं तुम रुको गला मैं कटाऊंगा। ये तो सोच रहा था कि ये कहेंगे मैं कब्र पे जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो आदमी कहते हैं पहले मैं कटाऊंगा, पहले मैं गला कटाऊंगा। उसने 10 नौजवानों को बुलाया, पागल हो, आए कब्र हुसैन की ज़ियारत को हो, जो 9 बच जाएंगे वो हुसैन की कब्र पे जाएंगे, जो एक मारा जाएगा वो तो ज़ियारत नहीं कर पाएगा। फायदा क्या हुआ आने का? पागल हम नहीं, पागल तू है। जो 9 बचेंगे वो कब्र पे गले से लगाएंगे, जो एक मरेगा खुद हुसैन गले लगा देगा। इसलिए इन नौजवानों से न उलझो, आज़ादारों से तंग
تنگ دستی کرنے کی اور دست درازی کرنے کی اور زبان درازی کرنے کی کوشش نہ کرو. میں اس لیے کہتا ہوں ہمیں تو بس غم حضرت شبیر درکار ہے. ہمیں تو بس غم حضرت شبیر درکار ہے. ساری خوشیاں تم خریدو درہم و دینار سے. اسی لیے ایک عقیدہ الحمدللہ شیعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے افضل ذات رسول اللہ کی ذات ہے. جو بھی رسول سے بڑھائے گا, چاہے علی کو رسول سے بڑا کہے, چاہے حسین ابن علی کو رسول سے بڑا کہے, اور الحمدللہ کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو نبی سے بڑا کسی کو کہے. کیوں؟ میں ایک بات کہہ رہا ہوں, ایک تو رسول کے برابر کوئی نہیں ہے. عزتیں ہیں تو رسول کی وجہ سے ہیں. میں جملہ پھر کہہ دوں, رسول کے بیٹے, رسول کی بیویاں, رسول کے صحابی, رسول کے اہل بیت, ہم نے رسول کی زندگی دیکھنی ہے. ہم نے اور کسی کو نہیں دیکھنا, ہم رسول کو دیکھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں جب رسول کو دیکھا تو رسول نے صرف حسین کو کاندھوں پہ بٹھایا. ہم نے جب رسول کو دیکھا حسین کو زبان چسائی. اور ایک التماس میری عالم اسلام سے ہے, اس کے بعد میں صرف دو جملے مصائف پہ پڑھوں گا. عالم اسلام مسلمانوں کے 73 فرقوں سے, حسین شیعوں کا امام نہیں ہے, حسین مسلمانوں کے 73 فرقوں کے نبی کا بیٹا ہے. حسین شیعوں کے نبی کا بیٹا ہے, حسین سنیوں کے نبی کا بیٹا ہے, حسین دیوبندیوں کے نبی کا بیٹا ہے. تو مجھے یہ کہنے دو کہ آج اس کی شہادت ہے, جو سنیوں کا نبی ہے اس کا بیٹا. تو سنی احتجاج کرے کہ ہمارے نبی کے گھر کو اجاڑا گیا, شیعہ صرف احتجاج نہ کرے, اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کو ملاؤ. کیوں؟ توہین رسالت پہ جب جلوس نکلتا ہے, آج بھی کہیں دنیا میں توہین ہو جائے, سویڈن میں توہین ہو, ترکی میں ہو, لبنان میں ہو, کسی ملک میں ہو, سارے مسلمان روڈوں پہ ہوتے ہیں. رسول کی توہین ہوئی, اگر رسول کی توہین پہ جلوس نکالنا ہے تو میں بتاؤں سب سے بڑی توہین رسالت, اتنا تو حق دو نا ہمیں, اس زمین پہ سب سے بڑی توہین رسالت. نعوذ باللہ کسی نے رسول کو برا کہا, یہ بھی توہین ہے. نعوذ باللہ کسی نے گالی دی, یہ بھی توہین ہے. کسی نے کہا کہ یہ نبی نہیں ہے, یہ بھی توہین ہے. کسی نے کہا کہ اس کا مرتبہ نہیں ہے, یہ بھی توہین ہے. ان توہینوں پہ نکلتے ہو, روئے زمین پہ سب سے بڑی توہین رسالت اس گلے کو کاٹا گیا جدھر محمد بوسے دیتے تھے. کہاں ہے مسلمان؟ یہ توہین رسالت نہیں ہے. جو محمد کے کاندھوں پہ بیٹھتا تھا اس کے سینے ادھر پہ پاؤں رکھا گیا. نکلو نا مسلمانوں, شیعوں کے نبی کا مسئلہ نہیں ہے, خدا نہ سمجھو. شیعوں کے کسی نبی کا مسئلہ ہوتا, رک جاؤ, تمہارے نبی کا نواسا, میں کہہ رہا ہوں اس گلے کو کاٹا گیا جدھر محمد بوسے دیتے تھے. ان پسلیوں کو توڑا گیا. محمد مصطفیٰ تم اس کا جو دے, یہ گریہ رسول اللہ کی رضا کے لیے ہے. ہائے رسول اللہ گواہ رہنا, آپ کے گھر کی توہین ہوئی, ہم اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے. یہ شیعہ سنی باہر نکلے ہیں, انہوں نے مذہب نہیں دیکھا, انہوں نے فرقہ نہیں دیکھا, انہوں نے کہا محمد کا بیٹا مارا گیا, یہ دھوپ میں کھڑے ہیں. اے محمد گواہ رہنا, ہم دھوپ میں تو کھڑے ہیں, قیامت میں ہر قسم کی دھوپ سے تو نے بچانا ہے. ایک جملہ کہوں, جتنے شیعہ سنی ہو, آ گئے ہو, اس گرمی میں کھڑے ہو, ایک جملہ کہوں ہاتھ جوڑ کے ہائے ضرور کرنا. مسلمانوں, آج محمد کے بیٹے کی لاش کو بھی پامال کیا گیا. آج مرے ہوئے حسین کو پھر مارا گیا. سارا دن اکبر کی لاشیں اٹھا تھکا ہوا حسین, عباس کی لاش اٹھا کے تھکا ہوا حسین, بہنوں کے خیموں کے باہر آ کے کہتا ہے زینب میرا آخری سلام, سکینہ میرا آخری سلام. بھیا کدھر جاتا ہے؟ کہا زینب
اگر حسین قربانی نہ دے میرے نانا کا دین نہیں بچتا، نانا کا دین نہیں بچتا۔ حسین نے دین بچایا ہے، حسین نے شریعت بچائی ہے۔ ایک جملہ جتنے شیعہ سنی بیٹھے ہیں آج اتنے ظاہر ہو، مقام صاحب الزمان کس کے ظاہر نے دیکھا ہوا ہے کربلا میں مہر الکما پہ تصدیق کر رہے ہیں مقام صاحب الزمان۔ اسی پہ جملہ مصیبت تمام ہو جائے گی، شیعہ تو مر جائے گی۔ جملہ سنیں، مقام صاحب الزمان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے تیرا اور میرا امام وہاں پہ بیٹھ کے خون رویا کرتا تھا۔ خون روتے ہیں امام زمانہ۔ کسی نے پوچھا مولا یہاں پہ بیٹھ کے خون کیوں روتے ہو؟ تیرے اور میرے امام زمانہ نے کہا کیوں نہ رو میں خون؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا دادا حسین دوڑتے ہوئے گھوڑے سے دائیں رخسار کے بل زمین پہ گرا۔ پھر کہا کیا ہوا مولا؟ کہا میرا دادا حسین اٹھتا تھا پھر زمین پہ گر جاتا۔ جتنے شیعہ سنی ہیں محمد کو پرسہ دینا، میرا دادا حسین اٹھتا پھر زمین پہ گر جاتا تھا۔ سائل نے پوچھا کیوں مولا؟ حسین تھک گئے تھے؟ روئے تیرے اور میرے ماں کا میرا دادا تھکا نہیں تھا، میرے دادا حسین اٹھتے تھے کوئی پتھر مارتا میرا دادا زمین میں گر جاتا، حسین پھر اٹھتے کوئی تلوار مارتا حسین زمین پہ گر جاتے۔ کہا ایک وقت آیا میرا دادا حسین اس میں خشی آئی اور زمین میں حسین گر گئے۔ سائل نے پوچھا مولا حسین پہ خشی تھی، حسین یہاں گرے بے ہوش ہوئے پھر مقتل گاہ کیسے گئے؟ روئے امام زمانہ اور روتے کہتے ہیں تجھے کس نے کہا؟ میرا دادا خود گیا، حسین خود نہیں گیا۔ شیمر نے حسین کی زلفوں سے پکڑ کے ادھر لایا جدھر زینب دیکھ رہی تھی۔ اے زینب تیرا حسین ہے، جا شمر جتنے شیعہ سنی ہے فجال سن اللہ صدر الحسین۔ شیمر نے اپنا پاؤں اٹھایا ادھر رکھا جدھر محمد روزے دیتے تھے۔ حسین تیرا غازی کہا گیا۔ اجر و کمال اللہ آخری فرصہ ہے، شاید پھر زندگی میں کبھی حسین کی شہادت نصیب ہو، کبھی حسین کی شہادت نصیب نہ ہو۔ حسین کے بڑے قاتل آئے، کسی نے حسین کو پتھر مارا۔ اے مسلمانوں تمہارے نبی کا بیٹا مارا گیا ہے، رسول اللہ کا نواسہ مارا گیا ہے۔ اور کیسے مارا گیا؟ شمر جو خنجر لایا تھا خنجر تیز تھا، اس نے پتھر اٹھایا خنجر مارنا شروع کیا۔ کسی نے کہا کہ خنجر تم کیوں کر رہے ہو؟ کہا جب خنجر کند ہوتا ہے اتنی تکلیف لیتا ہے، تیز خنجر سے جلدی گلا کٹ جاتا ہے۔ کہا جب بھی کوئی قاتل آتا ہے جلدی قتل کر کے جاتا ہے، تم خود کیوں کر رہے ہو؟ کہا جلدی قتل ان کے ہوتے ہیں جن کے وارث چھڑانے آ جائیں۔ اکیلا ہے غریب زہرا، اس نے ایک ضربت ماری کربلا کی زمین ہلی، اس نے دوسری ضربت ماری انبیاء نے کربلا چھوڑی۔ محمد تو جان تیرا حسین، ادھر سے سنان آیا اس نے لاش حسین